ناظرین، یوں تو کائنات میں کم و بیش 1,24,000 یا تقریباً 2,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام مبعوث ہوئے، لیکن کیا ہم اور آپ جانتے ہیں کہ کس نبی نے سب سے پہلے پڑھنا لکھنا سکھایا؟ کس نبی نے سب سے پہلے کپڑا سینا ایجاد کیا؟ کس نبی نے سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بتائے؟ اور اسلحہ کس نبی نے تیار کیا؟ تو ناظرین، اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں کہ جس نبی نے سب سے پہلے پڑھنا لکھنا سکھایا، جس نبی نے سب سے پہلے کپڑا سینا ایجاد کیا، جس نبی نے سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بتائے، اس نبی کا نام کیا ہے اور ان کے زندگی کے مختصر حالات کیا ہیں۔ تو ناظرین، ان سب باتوں کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے بس آپ ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں آخر تک بنے رہیں۔ تو ناظرین، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اس خاکدانی گیتی پر حضرت آدم علیہ السلام کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت شیس علیہ السلام کو اس کائنات میں مبعوث فرمایا، اور جب حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابل کی اولاد نے کفر و شرک، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زنا کاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم اور حضرت شیس کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ رب العزت نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ اتم موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی اپنے قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ اور آپ کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا، اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے ایک سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاص مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب علاقہ تھا۔ حضرت ادریس نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبان میں درس دیتے تھے۔ لوگ آپ کو ادریس کہتے تھے اس وجہ سے کہ آپ درس دیا کرتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے مرتبے پر سرفراز فرمایا اور آپ پر 30 صحیفے نازل فرمائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے، نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم سے لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے بھی آپ ہی نے متعارف کروائے،
اور اسلحہ بھی آپ کی ایجاد ہے۔ آپ نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہے۔ معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا، یعنی یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہذا جس شخص کا خط ان کے موافق ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ تو ناظرین، ان تمام باتوں کو سن کر آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ کس نبی نے سب سے پہلے پڑھنا لکھنا سکھایا، اور کس نبی نے سب سے پہلے کپڑا سینا ایجاد کیا، اور کس نبی نے سب سے پہلے ناپ تول کے طریقے ہمیں بتائے، اور اسلحہ کس نبی نے سب سے پہلے تیار کیا۔